सर मियाँ बीवी का ताल्लुक हमारा मुआशरा, इस मुआशरे की बुनियाद करार दिया गया है इस खूबसूरत ताल्लुक को। मुझे सर ये बताइए कि मसला कहाँ पर है? देखिए, इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि जो खौफ है कैसी चीज है। जब आपके अंदर खौफ आता है तो आपकी तमाम हिस्से रुक जाती हैं। आपकी फरासत रुक जाती है, आपकी भूख रुक जाती है, आपकी मोहब्बतें मांग पड़ जाती हैं। हमारे मुआशरे में हमारी बेटियों को एक खौफ दे दिया गया है कि अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा भी ईज करेंगी तो वो किसी और तरफ चला जाएगा। बेटियां बहनें जब अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनको सांस आ रहा है तो रेबेलिटी में चली गई। उन्होंने कहा जी हमें तो हस्बैंड की जरूरत ही नहीं है। आपने उनको ये एहसास दिलाना है कि जब कोई लड़की छोड़ के आती है अपने घर को तो सिर्फ हस्बैंड के लिए जब आती है तो अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी सोसाइटी को, सबको छोड़ के एक बंदे के लिए आ जाती है। अगर वो बंदा माँ नहीं बनता, उसका हस्बैंड सिर्फ बन के रहता, उसका भाई नहीं बनता, सिर्फ हस्बैंड बन के रहता, उसका दोस्त नहीं बनता, तो उनके कैनवस एक नहीं होंगे। एजाज अहमद खान साहब की तरफ चले। बिस्मिल्लाह। सर मियाँ बीवी का ताल्लुक हमारा मुआशरा, इस मुआशरे की बुनियाद करार दिया गया है इस खूबसूरत ताल्लुक को। मुझे सर ये बताइए कि मसला कहाँ पर है? तरबियत में फुकदान रह गया है, हमने अना बहुत ज़्यादा आ गई है, ज़िद बहुत आ गई है, अपनी अपनी पड़ गई है, यानी ताल्लुक में तो हैं लेकिन ताल्लुक में नहीं भी हैं, बस मजबूरी है, निभाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं। रहमान, ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना और इस पे काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी नस्लें जो है ना वो बहुत पोल्यूटेड और कंफ्यूज हो रही हैं इस रिलेशनशिप से। सही। देखिए, इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि जो खौफ है कैसी चीज है। जब आपके अंदर खौफ आता है तो आपकी तमाम हिस्से रुक जाती हैं। आपकी फरासत रुक जाती है, आपकी भूख रुक जाती है, आपकी मोहब्बतें मांग पड़ जाती हैं। हमारे मुआशरे में हमारी बेटियों को एक खौफ दे दिया गया है कि अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा भी ईज करेंगी तो वो किसी और तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग एफर्ट इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें से मोहब्बत की चाशनी रही नहीं। वहां पे सिर्फ अपने पार्टनर को कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गया। अच्छा, कंट्रोल और मोहब्बत एक दूसरे की जिद है। मोहब्बत तो सरहदें मानती ही नहीं, मोहब्बत तो आजादी का नाम है। मोहब्बत में तो कोई भी बाढ़ आ जाए, लाइन आ जाए तो वो तो आपकी लाइनें कर देंगी। हमने अपने बच्चों की तरबियत में सिर्फ एक चीज कर दी है कि या उनको अमीर आदमी बनाना है या उनको बड़ा आदमी बनाना है, अच्छे इंसान की तरफ लेके जाना। मतलब मैं अगर अपनी बेटी की ताजीम में खड़ा होता हूँ तो बहुत खुश होती है मेरी माँ, मेरे बहन भाई कि ये मेरा बेटा। मगर अगर मैं किसी की बेटी की ताजीम में खड़ा हूंगा तो मैं फिर छोटा कहलाऊंगा। आप ये देखिए कि मेरे अल्लाह ताला ने हमें फरासत के किस लेवल पे भेजा, हमें किस सदी में पैदा किया। जैसे साहबजादा साहब बात करते हैं वासिफ साहब की, प्रोफेसर अहमद रफीक साहब हमारे साथ होते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े सतून हम उस वक्त में पैदा हुए। हमारे पास एक इस वक्त, पहले जमाने में आपको एक सवाल पूछने के लिए, मैंने कल भी ये बात की, तो बड़े तरद्दुद करने पड़ते थे। अब आप 2 फोन करें तो आपको उसका खुलासा मिल जाता है। बात यह है कि स्प्रिंग को हमने इतना दबा दिया है। खवातीन के जो शुरू के अवाइल थे, जिस तरह मैं ये बात इस तरह करूंगा कि 1844 में जो मार्क्सिज्म बना तो इसलिए बना कि बहुत ज्यादा इक्तिसादी तौर पे ज्यादतियां हो रही थी, मजहब के नाम पे लोगों को तंग कर रहे थे, तो एक कम्युनिज्म उठी। एग्जैक्टली इस तरह जो हमारी बेटियां बहनें जब अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनको सांस आ रहा है तो रेबेलिटी में चली गई। उन्होंने कहा जी हमें तो हस्बैंड की जरूरत ही नहीं है। आपने उनको ये एहसास दिलाना है कि जब कोई लड़की छोड़ के आती है अपने घर को तो सिर्फ हस्बैंड के लिए जब आती है तो अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी सोसाइटी को, सबको छोड़ के एक बंदे के लिए आ जाती है। अगर वो बंदा माँ नहीं बनता, उसका हस्बैंड सिर्फ बन के रहता, उसका भाई नहीं बनता, सिर्फ हस्बैंड बन के रहता, उसका दोस्त नहीं बनता, तो उनके कैनवस एक नहीं होंगे। इस पे एक बड़ी अच्छी किताब है डॉलर ग्रे की कि द मैन इज फ्रॉम मार्स एंड वुमन इज फ्रॉम वीनस। क्योंकि जो मर्द के इमोशन है ये औरत के इमोशन से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। और जब तक आप किसी खातून की इमोशंस की इज्जत नहीं करेंगे ना तो आप उनकी बाकी चीजें जो भी होगी ना वो एक मिथ बन जाएगी। तो हमें इन पे काम करना है। हमने उनको बताना है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अच्छा, ये सबजाद ने बड़ी अच्छी बात की। मैं क्योंकि औरा को डील करता हूँ
جی آپ کے اورا میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک میل آپ کا اورا ہوتا ہے, ایک آپ کے اندر فیمیل ہوتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے میل اورا کو, میل کے اندر فیمیل اورا پتہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جب کوئی مرد اللہ کے پاس جاتا ہے نا تو اس کو ریڑھ کی ہڈی میں نا بڑا بگاڑ بڑے کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ بڑی جگہ پہ وہ بڑا خدا بنا ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ ہوتا ہے, کہیں پہ اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. مگر جب اللہ کے پاس کوئی مرد جاتا ہے تو وہ عورت بن کے جاتا ہے, صحیح. وہ عورت بن کے سبمسو ہو کے جاتا ہے, سرنڈر ہو کے جاتا ہے. تو یہ سرنڈر اور یہ سبمسونیس کہاں سے سیکھے گا اگر اس کی پارٹنر سبمسو نہیں ہے, اگر اس کے پارٹنر نے اس کے لیے سبمسو اپنا سرنڈر نہیں کیا؟ تو ہم نے ان میں سے یہی بات آتی ہے کہ ہم نے پہلے ان کے شعوری طور پہ ایک دوسرے کے قریب لانا ہے, ان کا کینوس ایک کرنا ہے. یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے معاشرے میں کہ ہسبینڈ کو ہلکا سے بھی, مائیں اسپیشلی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہاں میرا ہسبینڈ تو گھر سے باہر نہیں نکلتا 5 بجے, آپ کے دوست کا فون آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ گھر کا سربراہ ہے, اس نے خوشی بھی کرنی ہے, غمی بھی کرنی ہے. لوگوں کے جنازوں پہ جائے گا تو اس کے مرنے پہ کوئی آئے گا نا, لوگوں کی شادیوں پہ جائے گا تو اس کی خوشی میں کوئی آئے گا. تو یہ جو ایک ہمیں اس کے لیے ایک پورا میرا خیال ہے, کیونکہ میں تو یہاں پہ یو کے میں بھی دیکھتا ہوں, بنگلہ دیش پہ جاتا ہوں, وہاں پہ سب. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس وقت معاملات جب سے یہ انٹرنیٹ بلا نا, ساری دنیا کے گلوبلی معاملات ایک جیسے ہی ہو گئے, تقریباً ایک جیسے ہو گئے. ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی سبقت لے جانا جا رہا ہے. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ جب تک دونوں ایک دوسرے سے ہاریں گے نہیں نا تو یہ جیت نہیں سکتے. کیا خوبصورت بات کر دی ہے, میں نے کہا ہے کمال کر دیا ہے. وہ انائیں, وہ ضدیں جو سوال میں تو بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اگر فتح کرنا ہے تو جاؤ, دنیا پڑی ہے, دنیا فتح کرو, لوگ فتح کرو, قبیلے فتح کرو, نئے نئے شعبے فتح کرو. گھر میں جا کے سرنڈر ہو جاؤ کم از کم. گھر کو فتح کرنے نہ نکل پڑنا. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو فتح کرنا چاہتا ہے, بیوی میاں کو فتح زیر کرنا چاہتا ہے. اجازت احمد خان صاحب, ایک اس میں جو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی جگہ پر تربیت پاتے ہیں. لڑکی اپنے گھر میں, اپنے ماحول میں, اپنے باپ کے حوالے سے ایک تربیت پا رہی ہوتی ہے, اور جو نوجوان ہیں یہ اپنے گھر میں. یہ دونوں کی تربیتیں جا کے ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ بعض اوقات تربیتوں کے درمیان میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے. ایک نے نیلا رنگ کو ذرا سمجھا تھا اچھا, دوسرے نے پیلا کو سمجھ لیا تھا. حالانکہ اس میں فرق کوئی نہیں ہے, لیکن یہ دونوں کس طرح سے تربیتیں مرج ہو سکتی ہیں, یہ دونوں تربیتیں جہاں پہ آگے سفر چلنا ہوتا ہے. سر یہ جو ہم بچوں کو ایک تربیت دیتے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے کام نہیں کرانا کیونکہ اس نے سسرال جا کے کام کرنا ہی کرنا ہے نا, اس کو نیند سے نہیں اٹھانا, سسرال سے جا کے انہیں بیچاری جاگتی رہے گی نا. وہ جو ایک فیئر ہم اپنی بیٹیوں میں کریٹ کر دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک خوف پیدا ہو گیا کہ وہاں پہ ہسبینڈ کے علاوہ ہر ریلیشن شپ نا ایک بھوت ہے جو آپ کو چمٹے گا, وہ آپ کو کھائے گا, وہ آپ کو کاٹے گا. دوسری بات ہے کہ اپنی پاپا کی پری کو اتنا زیادہ آج کل ایز ہو جاتا ہے اس کا کہ جب وہ کسی بھی, اور دیکھیں میری بانجی, میری بھتیجیاں, میرے بہن بھائی جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ان کے گھر کا الگ سٹرکچر ہے. میں کی پی کیسے ہوں, اب یہاں پہ رہتا ہوں تو اب یہاں پہ بچے اور طرح ہوتے ہیں, تو ان کو 1 یا 2 دن, اچھا میں آپ کو بتاؤں, وہ جو مولڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ مائیں کرتی ہیں لڑکی کی, اور لڑکے کی مائیں بائیں کرتی ہے. اب پرابلم یہاں پہ سب سے بڑی جو مجھے نظر آئی ہے, کیونکہ میں ایسے کیس روزانہ کم از کم 10 ڈیل کرتا ہوں, آپ کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے, وہ ان کے لیے جاتی ہیں, لڑکی ڈھونڈ کے لاتی ہے, مگر ایک رات میں جب اس کو لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور کا ہو گیا تو وہ اپنے اندر کی جیلسی کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی. ہماری سادہ مائیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچی کی دشمن ہو جاتی ہے. اور وہاں کی جو بچی ہوتی ہے کیونکہ وہ نازو نام میں پلی ہوتی ہے, وہ نہ اس نے ہانڈی بیچاری نے بنائی ہوتی ہے, نہ کیونکہ وہ تو سسرال جا کے محنت کرے گی. ہماری مائوں کی ٹریننگ وہ نہیں رہی. میں ایسی بڑی فیملیوں کو جانتا ہوں سب جنہوں نے اپنی گھر کی ٹریننگ بچیوں پہ اتنی سخت کرتے تھے, تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ ماں جی اتنی سخت کیوں کر رہی؟ اس نے کہا نہیں, یہ اس جوتی کی طرح ہوں گی جس میں کیل چپتی ہے اور باہر وہ پھر کے آتی ہے, جب وہ جوتی کوئی اتارتا ہے تو راحت آ جاتی ہے. تو یہ جب سسرال میں جائیں گے ان پہ یہ سختیاں نہیں ہوگی تو سسرال تو جنت لگے گا ان کو, یہ وہ میں کے آنے کا سوچیں گے بھی نہیں.
پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا جس طرح چوئنگم ہوتی ہے، ہم اس کی مٹھاس پہلے کھانے کے بعد میں آپ کو تنگ کرتی ہے اس کو چبانا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو مٹھاس اتنی زیادہ دے دیتے ہیں اور سسرال سے اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو وہ پنجرا نظر آتا ہے. پھر وہ پہلی بات یہ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کی کہ علیحدہ ہو جاؤ. دیکھیں ہماری جوائنٹ فیملی میں آپ یہاں پہ یو کے میں آ کے رہیں، ایسی جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے، وہاں پہ گھر کی جو ماں ہوتی ہے، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں رولز کہ بیٹا یہ تمہارا رول ہے، اسکول بچوں کو تم چھوڑ کے آؤ گے. بیٹی کہتی ہے کہ اب دفتر سے آیا ہنس کے اس کے بات کرو. وہ سمجھ آتے ہیں. جب یہ سیگریگیٹ نہیں ہوتے نا رول، تو پھر اس پہ بھی اتنی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اپنے اپنے رول کا وہ ڈرا نہیں کر پاتے. یہ معاشرہ آپ کی تربیت تب کرے گا جب آپ مذہب کو دین میں کنورٹ کریں گے. ایک آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ ایسا کون سا ایک پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ سے ایک مختلف علاقے سے یا مختلف ماحول سے ایک بچی آئی اور وہ ایڈجسٹ کر سکے. دیکھیں آپ کے دین نے آپ کو بتایا، آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنا سب سے خوبصورت، سب سے پسندیدہ، سب سے بڑا، سب سے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں اور ہم ان کی نقل میں زندگی گزاریں. تو جو تو ان کی نقل میں زندگی گزارے گا وہ اپنی بیوی کے لیے کام بھی کرے گا، اپنے بچوں کی عزت بھی کرے گا، خواتین ان کی عزت بھی کریں گی. اور جہاں پہ آپ کا پلوٹڈ معاشرہ، آپ کے ہیروز جو ہے نا وہ فارن ہو جائے، آپ کے ہیروز جب تک ہم اپنے ہیروز کو اون نہیں کریں گے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو نہیں بنائیں گے، تب تک ہمارے گھروں میں مختلف طرح کی روایت بلتی رہے گی. روایت ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے. کعبہ صرف اس لیے نہیں میرے اللہ نے ایک بنایا کہ ہم اس کی طرف، وہ 4 بھی بنا سکتا تھا، میگنیٹک فیلڈ ہے کعبہ کی، وہ 4 10 بھی بنا سکتا، قادر مطلق ہے، مگر اس نے ایک اس لیے بنایا کہ اس کی طرف اگر آپ منہ کریں تو آپ لوگوں کی سوچ ایک ہو، آپ لوگوں کا پیٹرن ایک ہو، آپ لوگوں کی محبتوں کرنے کا معیار ایک ہو. تو وہ جیسے جیسے ہم سارے اس کو اپنے گھروں میں لے کے آئیں گے، وہاں سے جو بچے تشکیل پائیں گے وہ ہمارے لیے بانو قدسیہ بنیں گے، وہ ہمارے لیے اشفاق احمد بنیں گے، وہ ہمارے لیے واصف علی واصف بنیں گے، وہ ہمارے لیے ایسے بنے گئے. تو اس کا مطلب یہ ماؤں کا قصور نہیں، ہمارے معاشرے میں جو ڈرانے والا ایک ایسا ایلیمنٹ آ گیا بچیوں کو کہ اگر اس کو تھوڑا سا ایز کر دیا تم نے تو یہ کسی اور طرف چلا جائے گا. خوف کو نکال دینا چاہیے، توکل پہ رہنا چاہیے.